ہمارے پاس دوسری رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہے۔ یہ نفس ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں رکھی ہیں، ایک خیر کی قوت ہے، ایک شر کی قوت ہے۔ یہ صرف انسان کے اندر یہ قوتیں نہیں ہیں، بلکہ باہر کی دنیا میں بھی یہی دو قوتیں آپس میں برسر پیکار رہتی ہیں۔ باہر کی دنیا میں ایک طرف خیر کی قوتیں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ خیر غالب آ جائے، دوسری جانب شر کی قوتیں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ شر غالب آ جائے۔ جیسی اس بڑی کائنات میں خیر اور شر آپس میں برسر پیکار ہیں، اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی اسی طرح کی دو قوتیں مصروف عمل رہتی ہیں۔ انسان کے اندر ایک قوت تو وہ ہے جو لمحہ بلمحہ آپ کو خیر کی طرف متوجہ کرتی ہے، نیک اعمال کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ایک اور قوت ہے جو آپ کو لمحہ بلمحہ برائی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں بیٹھے بیٹھائے دل میں خیال آتا ہے کہ یار یہ نیک کام کرنا چاہیے، یہ غریب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اشراق کا ٹائم ہو گیا تو اشراق پڑھنا چاہیے۔ یہ اندر کی آواز ہوتی ہے جو اٹھتی ہے، اندر ایک قوت ہوتی ہے جو بندے کو لمحہ بلمحہ ابھارتی ہے۔ اور کئی مرتبہ بیٹھے بیٹھائے گناہوں کی ترغیب ملنا شروع ہو جاتی ہے، گناہوں کی طرف بندہ متوجہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کون متوجہ کرتا ہے؟ اندر کی ایک قوت ہے جو بندے کو گناہوں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ جو گناہوں کی طرف متوجہ کرنے والی قوت ہے، اس کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں نفس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو آپ کو جھوٹ کی طرف متوجہ کرتا ہے، غیبت کی طرف متوجہ کرتا ہے، بدنگاہی کی طرف متوجہ کرتا ہے، حرام خوری کی طرف، ملاوٹ کی طرف، دھوکہ دینے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ نفس ہے، اور یہ نفس کتنا خطرناک ہے، کتنا خطرناک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں قرار دیتا، کیونکہ یہ نفس تو برائیوں کے بارے میں بڑا حکم کرتا ہے، برائیوں کے بارے میں بندے کو متوجہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح اسی نفس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ جب بھی آپ خطبہ پڑھتے تھے تو خطبے میں ضرور یہ پڑھتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو تزکیہ کر دے، میرے نفس کو پاک کر دے، اللہ تو ہی اس کو پاک کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ میرا نفس پاک ہو جائے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کہ آپ کا فضل مجھ سے اٹھ جائے اور مجھے نفس کے حوالے کر دیا جائے، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ یہ نفس اتنا خطرناک دشمن ہے، یہ ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف جانا بھی چاہتے ہیں، یہ ہمیں نہیں جانے دیتا، یہ ہمیں اپنی پیروی پہ لگاتا ہے۔ پھر اس نفس کا علاج کیا ہے؟ شیطان کا علاج تو بتا دیا، تو نفس کا علاج وہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ کیا چیز ہے میرے بھائیو؟ توجہ فرمائیں، قرآن مجید میں اس تزکیہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اس نفس میں بری خصلتیں ہیں، اس کے اندر سے بری خصلتوں کو نکالا جائے
اور اچھی خصلتوں سے اس کو آراستہ و پیراستہ کیا جائے. بس یہ ہے نفس کی اصلاح. اس میں تکبر ہوتا ہے، تکبر نکال کے اس کے اندر عاجزی ڈال دی جائے. اس کے اندر حسد ہوتا ہے، حسد نکال کے اس کے اندر خیر خواہی ڈال دی جائے. حرص نکال کے قناعت ڈال دی جائے. مزاج کی درستی اور سختی نکال کر اس کے اندر نرمی ڈال دی جائے. تو یہ ہے نفس کی اصلاح. بری خصلتیں نکال کر اچھی خصلتوں سے اس کو آراستہ و پیراستہ کر دیا جائے. اور اس اصلاح کو شریعت کی اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں. قرآن مجید میں اس تزکیہ کا ذکر موجود ہے کہ حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے فرائض منصبی کو بیان فرمایا. ان میں سے ایک اہم فریضہ وہ تزکیہ ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. رسول اللہ کے 4 کام ہوتے ہیں. پہلا کام لوگوں کے سامنے قرآنی آیات کی تلاوت کرنا. دوسرا کام لوگوں کا تزکیہ کرنا، بری خصلتیں نکال کر اچھی صفات سے ان کو آراستہ و پیراستہ کرنا ہوتا ہے. اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے تو آپ نے حضرات صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا. وہ صحابہ جو کسی زمانے میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے. وہ صحابہ جو اسلام سے پہلے رہزن ہوتے تھے، اسلام لانے کے بعد راہبر بن گئے. طبیعت میں درستی ہوتی تھی، عاجزی آ گئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بنو غفار قبیلے کے سردار تھے. بنو غفار قبیلے کے سردار تھے. مزاج میں سردار تھے، مزاج میں بڑا تکبر تھا، بڑی تعلی تھی. اسلام لائے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا یا ابن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے. حضرت بلال کو فرمایا، بخاری شریف کے روایت ہے، کہنے لگے کالی عورت کے بیٹے. حضرت بلال نے کہا کہ میں حضور کو آپ کی شکایت لگاؤں گا. اور حضور سے شکایت لگائی کہ اللہ کے نبی اس نے مجھے یہ کہا ہے. حضور نے فرمایا کہ ابو ذر، کیا آپ نے یہ طعنہ دیا ہے کہ وہ کالی عورت کا بیٹا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی، یہ غلطی تو میں کر چکا. پھر حضور نے فرمایا آپ کے اندر جاہلیت والی باتیں پائی جاتی ہیں. یہ کالی اور گوری اور کالا اور گورا، کالے گورے کو کالے پر فوقیت حاصل ہے، یہ تو جاہلیت کی بات ہے. آپ نے یہ طعنہ کیسے دیا؟ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ زمین پہ لیٹ گئے اور فرمایا کہ جب تک حضرت بلال میرے رخسار پہ قدم نہیں رکھیں گے میں تب تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا. حبشہ سے لائے گئے غلام نے بنو غفار قبیلے کے سردار کی رخسار پہ اپنا پاؤں رکھا. پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سر اٹھا لیا. یہ وہ تزکیہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا تھا. تو رسول اللہ نے تزکیہ کیا. لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو نبوت تو ختم ہو گئی، کار نبوت تو باقی ہے، وہ تو ختم نہیں ہو رہا. نبوت کا یہ کام کس نے سنبھالا؟ یہ صحابہ کرام نے سنبھالا. صحابہ نے تابعین کو بتا دیا، تابعین نے تبع تابعین کو بتا دیا. پھر بعد میں امت میں صوفیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا فریضہ ادا کرتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھایا. چنانچہ آج بھی مشائخ کی خانقاہوں میں لوگ جاتے ہیں اور اپنے نفوس کا تزکیہ کرواتے ہیں، اپنے اندر سے بری خصلتیں نکال کے اچھی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. سچی بات یہ ہے میرے بھائیوں، یہ جو بری خصلتیں جن سے چھٹکارا پانا
آج ہمیں ناممکن نظر آتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں آنے کی برکت سے یہ ایک ایک برائی ایسے بندے کے اندر سے نکل جاتی ہے، خود بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک مثبت تبدیلی آ جاتی ہے، تکبر کی بجائے عاجزی آ جاتی ہے، حسد کی بجائے خیرخواہی آ جاتی ہے، حرص کی بجائے قناعت آ جاتی ہے، بخل کی بجائے سخاوت تبدیلی آتی ہے بندے میں۔ اس کو تزکیہ کہتے ہیں، اور یہ تزکیہ مشائخ صوفیہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے نفس کی وجہ سے پریشان ہیں تو ہمیں مشائخ کے پاس جانا پڑے گا، مشائخ کی صحبت کی بدولت نفوس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے پہلی رکاوٹ شیطان ہے۔ شیطان کی اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمارے پاس مؤثر ذریعہ ذکر ہے، لیکن یہ تھوڑا ذکر نہیں۔ تھوڑا ذکر ہمیں شیطان کے حملوں سے نہیں بچاتا۔ جب تک ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں شیطان ہم سے دور ہوتا ہے، لیکن جو ہی ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں شیطان پھر آ جاتا ہے، پھر ہم پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ دائمی ذکر، ہمیشہ والا ذکر، یہ پھر شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے، اور یہ ہمیشہ والا ذکر یہ مشائخ صوفیہ سے سیکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہمارا نفس سرکش ہے، نفس کی سرکشی کو لگام ڈالنے کے لیے مشائخ صوفیہ سے تزکیہ کروانا ہوتا ہے۔